جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ۔ ویورز، آج ایک اہم بات کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ جسے آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلم دنیا کے اندر ترکی جو اپنے آپ کو ظاہری بات ہے ایک امپورٹنٹ پلیئر سمجھتا، اس نے فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیے تھے۔ اور وہ اس لیے کہ جو خاص قسم کی جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، ہو رہی تھی فرانس کے اندر، وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا تھا اردگان صاحب کا کہ جی اسلام کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں اور مسلمانوں کو حقوق دیں، ان کو رائٹس دیں، اور اس طرح کی چیزیں جو فرانس کے بارے میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا، تو اس کو فرانس نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا، اور شاید ان کا ریئیکٹ کرنا بنتا بھی تھا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ترکی جس کے بائیلیٹرل تعلقات یورپ کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہیں، نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور مغرب کے ساتھ کوآپریشن اینڈ کانفلکٹ چلاتا رہتا ہے۔ مغرب کو ترکی کی ضرورت بھی ہے، یورپ کو، فرانس کو، سب کو ترکی کی ضرورت بھی ہے۔ اور جو ترکی کے صدر ہیں وہ بڑا سمارٹلی کھیلے ہیں۔ شاید انہوں نے ایک مسلم امہ کا چیمپئن بننے کی بھی کوشش کی، اور یہ بھی بننے کے کہا کہ جی ہم جو فرانس جو ہے وہ ریڈیکل اسلام کے خلاف جو لڑائی لڑ رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف شاید لڑائی لڑ رہا ہے، جبکہ فرانس کہتا تھا کہ ہم اس ریڈیکل اسلام کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں جو بیسیکلی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے یا دوسروں کو زندگی کا حق نہیں دے رہا، تو ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں خاص قسم کی قانون سازی لے کے آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس حوالے سے معاملات خراب ہوئے، اور بعد میں ابھی ریسنٹلی کل ہی یہ خبر آئی ہے کہ جو ترکی ہے اس نے ان کے ترکی کے صدر کی فرانس کے صدر سے بات بھی ہوئی ہے، اور بلکہ میکرون نے یہ کہا ہے کہ جو ترکی ہے اس نے فرانس کے بارے میں جو ایک انسلٹنگ جو رویہ تھا وہ بند کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کی کتنی کو ضرورت ہے یورپ کو کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ بیسیکلی جو رجب طیب اردگان ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آٹومن امپائر ہونے کی وجہ سے، فارملی اس سیٹ پہ بیٹھے ہونے کی وجہ سے، اس ملک میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے، نہ تو وہ عربوں کو اس طرح پسند کرتے ہیں، نہ ایران کو اس طرح پسند کرتے ہیں۔ خطے کے ممالک میں بھی انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ رکھا ہوا ہے اور انٹرفیرنس کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان جیسا ملک جو اپنے آپ کو بیلنس کرنا کی کوشش کرتا رہتا ہے، ایران، ترکی اور سعودی عرب کے بیچ میں ہمیں مشکل میں رہتی ہے۔ تو جو بات کرنی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر فرانس اور ترکی کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ترکی ان چیزوں کو مینٹ کر سکتا ہے، تو ہم نے فرانس کے ساتھ کس قسم کے کیوں تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، جبکہ فرانس آپ کو پتا ہے کہ یورپین یونین کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے، پلیئر ہے، اور بہت سارے لوگ فرانس میں پاکستانی رہتے ہیں، اور پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دینے میں فرانس کا بڑا کردار ہے، ایف اے ٹی ایف کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سیکھنی چاہیے، اور وہ فرانس اور ترکی کی نارملائزیشن سے سیکھنی چاہیے۔ ہماری اتنی لیوریج فرانس کے اوپر نہیں ہے، سو فرانس ہمیں اسپیئر نہیں کرے گا جب ہم فرانس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں یا وہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کو ہم لے کے ٹف ہوں گے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ترکی ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ پرٹیکولرلی ود فرانس اینڈ ادر یورپین پاورز خراب ہوئے لیبیا کی وجہ سے، عراق میں، پھر نگورنو قرباق میں ترکی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور وہاں پہ بڑھ چڑھ کے گیا اور ایک سمجھتے ہیں کہ ارمینیا کے خلاف ایک سپورٹ بھی کیا۔ اور یورپ اس چیز کو ظاہری بات ہے بڑا قریب سے دیکھ رہا تھا کہ ترکی جو ہے وہ اب مسلم امہ میں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے۔ تو ریسنٹلی جو بھی کل بات ہوئی ہے ترکی کے صدر کی اور فرینچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون کی، تو دونوں نے کہا کہ یہ ترکی نے کہا، فرانس نے کہا کہ نہیں جی اچھی زبان میں بات ہوئی ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں اچھا ایکسچینج، ڈپلومیٹک ایکسچینج کرتے رہنا چاہیے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونی بھی چاہیے۔ مسلم ممالک کو اپنے تعلقات جو ہے وہ یورپین یونین اور یورپ کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو پرابلمٹک ہونا چاہیے۔ اس میں جو ٹیک اوے میں سمجھتا ہوں ٹیک اوے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کیونکہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے مسلم دنیا میں، لیکن ہماری اکنامک کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری ملٹری تو اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز تو ہیں، لیکن اکنامیکلی اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ایون ٹرکی کے اوپر، ایون مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر، ایون یورپ کے اوپر۔ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں ہے وہ کیوں کر کے یورپین ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی ڈسکشن میں انوالو ہوتے ہیں جس سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اور انفارچونیٹلی اگر میں یہ بات کروں کہ پاکستان کے اندر
تو جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور پرٹیکولرلی عمران خان اور جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جب ایک سخت رویہ فرانس کے بارے میں اڈاپٹ کیا تو فرانس نے ایک حساب سے آپ کہہ لیں کہ سنب کر دیا، لیکن پاکستان میں کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ اور نہ ہی ہم نے یہاں پہ اس طرح کا ڈسکورس جنریٹ کیا جس سے ہم یہ بحث کر سکیں کہ ہمیں یورپ کے ساتھ تعلقات کو کس طرح رکھنا ہے۔ ٹرکی کی تو اتنی لیوریج تھی وہاں پہ کہ انہوں نے تعلقات کو نارملائز کر لیا۔ ٹرکی تو کر سکتا ہے کیونکہ میڈیٹرینین سی میں بھی ٹرکی اور گریس کے جو معاملات ہیں وہ طے ہونے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میں نے لیبیا کی مثال دی، عراق کی مثال دی، اور پھر سیریا کی مثال دی، وہاں پہ پھر نگورنو کاراباخ کی مثال دی، وہاں پہ بھی معاملات طے ہونے والے ہیں، تو ان کو تو ترکی کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو اس طرح ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان کے وہ افغانستان میں دے ڈونٹ نیڈ اینی مور آف پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں وہ سمجھتے، کیونکہ بیسیکلی تو وہ سب نکل چکے ہیں افغانستان سے، تو وہ اس طرح کی وہ ڈپینڈنس نہیں ہے۔ سو میں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرکی رسک لے سکتا ہے تھا، ٹرکی اپنے آپ کو چیزوں میں لے کے جا سکتا تھا، ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ ٹرکی کہہ سکتا ہے کہ جو ایمنل میکرون ہے وہ بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے، یا وہ ایک ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں کے بارے میں وہ اگر اس نے سخت رویہ رکھا ہے، جو قانون سازی خاص کر جو وہاں پہ ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن ہمارے لیے وہ بات کرنا شاید اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے گلوبلی انٹیگریٹ ہونا ہے، اپنی اکانومی کو انٹیگریٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے مسلم امہ کے جو مسائل ہیں یا وہ جو ڈسکشن ہے وہ اس میں لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم نے حال ہی میں ایک دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد جو ایک بڑا ہمیں تاثر انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا ہے، جو ہم جنگ جیت بھی گئے لیکن پھر بھی دنیا ہم پہ سوال کرتی ہے کہ جی آپ سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی ہیں، تو ہمیں وہ ایسا کیا ایک نیشنل کریکٹر شو کرنا ہے، وہ ایسی کیا چیزیں دکھانی ہے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ریئلائز کرے کہ بھائی انہوں نے دہشت گردی کی جنگ بھی جیتی ہے، لیکن یہ ایکسٹریمزم کے بھی خلاف ہے، وہ ایسے ایلیمنٹس کے بھی خلاف ہیں جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں۔ سو یہاں پہ آ کے پاکستان کے اندر ایک بڑی ایک ڈسکشن ہونی باقی ہے، جو ڈسکشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور جو ڈسکشن ابھی تک کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ایسی ڈسکشن کرنی ہے، جس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو سعودی عرب کرتا ہے، ایران کرتا ہے، ٹرکی کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس لیول میں نہیں ہے جہاں پہ سعودی عرب اور ٹرکی بیٹھا ہوا ہے، ان کی اکنامی تو اسٹرانگ ہے۔ سو وہ جب اگر مسلم امہ کے رائٹس کی بات کریں گے، وہ چیمپئن ہونے کی بات کریں گے، تو شاید وہ تو بہتر طریقے سے کر سکیں، ان کی تو وہ سن لیں گے، ہماری وہ نہیں سنیں گے۔ ہمارا تو چارج ڈی افیئر کو پیرس میں بلا لیا گیا، لیکن پاکستان میں تو ہماری جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا، ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا، ہماری سول سوسائٹی نے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا کہ اس وقت پاکستان کے فرانس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یا یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یا مغرب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کیوں کر کے ان کو ہمارے سفیر کو بلانا پڑا، اور کیوں کر کے عمران خان جو ہیں انہوں نے ابھی تک یورپ کا وزٹ ہی نہیں کیا، 2.5 سال سے زیادہ پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، ان کو ہو گیا، اور انہوں نے مغرب کا یورپ کا وزٹ ہی نہیں کیا کہ وہ بتا سکیں کہ وہ ان کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے پاکستان میں، ہم نے اس کو کیش ان کرنا ہے، ہم نے کیش ان کرنا ہے یہ بتا کے کہ ہم نے دہشت گرد ایلیمنٹس ختم کر دیے، ہم ایکسٹریمزم کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے ہمارے سیاستدانوں نے جس سے مغرب کو یہ تاثر جائے، یا مغرب یہ سمجھے کہ بھائی دہشت گردی سے تو انہوں نے لڑ رہی ہے، لیکن وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز یا ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، شاید جو جیسے پریزیڈنٹ نے بات کی، جو وائلنس کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو ہمیں ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے، ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی کائنیٹک وارفیئر تو بہت اچھی لڑ لی، لیکن نان کائنیٹک وارفیئر جس میں نیریٹو بلڈنگ آتا ہے، جس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے دنیا کے دہشت گردی کے بارے میں۔ اگر کہیں پہ کوئی بندہ کسی ملک میں جا کے کسی پہ چاقو کا وار کر دے، وہ کسی کی وجہ سے ہو، تو کیا اس کو اپنے ہاتھ میں قانون کو لینا چاہیے، یا اس ملک کے جو قانون ہے ان کی رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے؟ سو ہمارا یہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس کو کمپلیٹلی ڈاؤن دا روڈ سوسائٹی تک لے کے آنا بہت ضروری ہے، کہ جو جہاد ہے وہ کوئی انڈیویجول اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جو اسلام میں جہاد ہے وہ ریاست کہتی ہے، وہ اسٹیٹ کہتی ہے، کوئی آرگنائزڈ گروپ کہتا ہے، وہ گروپ جس کے پاس لیجیٹیمیٹ پاور ہو، جو حکومت میں ہو۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ٹرکی
نے اوور آل تو بتا دیا ہے کہ جی وہ داعش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے وہ معاملات نہیں ہیں. سو پاکستان کو اپنا بہت بڑا امیج بہتر کرنا ہے, اور وہ امیج ہم تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ ان ٹاپکس پہ تب بات کریں, اسلاموفوبیا جیسے ٹاپکس پہ یا دوسرے ممالک کے اندر جو انٹرنل میٹر ہے ان پہ تب بات کریں جب آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ ان کو, اور وہ آپ کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ ہوں یا ان کے بائی لیٹرل مسائل آپ کے اوپر اتنے زیادہ حاوی ہوں کہ وہ ممالک جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت ہے, یہ مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت سارے کریکٹر ہیں جو مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. سری لنکا نے تو ہماری بات سنی نہیں ہے, تو ہم فرانس کو کہاں پہ جا کے وہ اکسا رہے ہیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بحث ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بحث وہ تبھی ہو سکتی ہے جب یہ ریئلائزیشن ہو کہ واقعی اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اگر یہ بحث ہی نہیں ہوتی اور ڈسکشن ہی نہیں ہوتی, ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی, تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا تاثر یا ایک اچھا ٹرینڈ انٹرنیشنل سوسائٹی میں نہیں جائے گا. یاد رکھیں, ہم نے کیش ان کرنا ہے پاکستان کی جو دہشت گردی کی جنگ میں جو کامیابی ہے اس کو کیش ان کرنا ہے اپنے بیہیویئر سے, یہ شو کر کے کہ دنیا میں کہیں بھی ایکسٹریمزم ہو, وائلنس ہو, وہ کسی بھی قسم کا ہو, اس کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن ہو, تو ہم اس کو ون وے اور دی ادر وے جسٹیفائی نہیں کریں گے, ہم اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کریں گے تاکہ انٹرنیشنل سوسائٹی اس چیز کو سمجھے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا تاثر, اور کیونکہ ریڈیکلائزیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے, یہاں پہ لوگ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو فٹافٹ ہم اسلام اور مغرب کا مقابلہ یا تقابلہ کرنے شروع کوشش کر دیتے ہیں. اس میں اسلام اور مغرب کی کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے اسمال پیٹی گولز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, ان کو امیڈیٹلی حل کر لینا چاہیے, اور نہ ہی اس کو امہ لیول پہ چیزوں کو لے کے جانا چاہیے, اور نہ ہی بائی دا وے امہ کی یہ ایپیٹائٹ ہے اور امہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ یہ اس ڈسکورس کا حصہ ہوں گے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ یہ بحث ایٹ ہوم ہونی چاہیے, اور ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ اسلامک ممالک جو ہیں وہ جیسے ٹرکی کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ کس طرح فرانس کے قریب ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں فرانس کے کون قریب کرے گا؟ Who will make us more closer to France? ہمارا نیریٹو کیسے بہتر ہوگا؟ کیا ہمیں انیشیٹوز لینے پڑیں گے؟ ان چیزوں کو میرا خیال ہے جو ریاست کے جو چلانے والے ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے, جو ہماری پارلیمنٹ ہوتا ہے, جو فارن آفس ہے, جو ہماری کمیٹیز ہیں, ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے سول سوسائٹی, تھنک ٹینکس اور میڈیا کو جب ہمارے یہ شرافیہ چیزوں کو ٹھیک نہ کرے تو ان کو پریشر کرنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے, اور ان کو فورس کرنا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے کریں جو لانگ ٹرم ملک کے لیے اچھے ہوں. امید ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہوں گی, اور ہم سوچیں گے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں گھسنا جن چیزوں میں نہ تو ہمیں کوئی امیڈیٹلی بینیفٹ مل رہا ہے اور ہم اس سے مزید کنٹروورشل بھی نہ ہو. سو دا پوائنٹ از لیٹس لرن فرام ادر کنٹریز, اور اپنے مسائل کم سے کم رکھیں. تھینک یو ویری مچ.